دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ۔ ایک دن ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بصرہ کے بازار سے گزرے تو لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، کیونکہ تمہاری 10 عادتوں نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا ہے۔ پوچھا، وہ 10 اشیاء کون سی ہیں؟ کہا، نمبر 1، تم نے اللہ کو پہچان تو لیا مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔ نمبر 2، تم دعوے کرتے ہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے مگر اس کے باوجود تم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 3، تم نے قرآن تو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 4، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، تم کہتے تو ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے مگر بات بھی تم اسی کی مانتے ہو۔ نمبر 6، تم یہ مانتے ہو کہ جنت برحق ہے مگر اس کے لیے عمل کرتے نہیں۔ نمبر 7، تم تسلیم کرتے ہو کہ دوزخ برحق ہے مگر اس سے بچنے کی تگ و دو کرتے نہیں۔ نمبر 8، موت کو ایک حقیقت سمجھتے ہو مگر اس کی تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، نیند سے بیدار ہوتے ہو تو لوگوں کی عیب جوئی کرنے لگتے ہو جبکہ اپنے عیب بھول جاتے ہو۔ نمبر 10، تم اپنے ہاتھوں سے مردے دفن کرتے ہو مگر اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ صبغۃ اللہ، حامل قرآن کے شایان شان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حامل قرآن کے شایان شان یہ ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، اسے اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اسے اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ فخر، غرور اور تکبر کا اظہار کر رہے ہوں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا ہو، مطلب اس کا دل نرم ہو اور قرآن سن کر رونے والا ہو، بردبار ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، باتونی نہ ہو۔ اور حامل قرآن کو چاہیے کہ وہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو اور نہ تیز طبیعت والا ہو۔ بقول شاعر، کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔